أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا ہمارے مولا پر، جنہیں اللہ عز و جل نے تمام عالم کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا، جنہیں سب سے افضل اور ہر طرح سے کامل اور اکمل بنایا۔ تمام خصائل اور کمالات جن کی ذات اقدس میں جمع فرمائے، ان کی اطاعت اور پیروی کا یوں حکم ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے۔ سننے والے جو بھی ناظرین ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو آپ سب کو ہی میں نے کل بولا تھا کہ کس موضوع پر آپ سننا چاہتے ہو، تو ہر کسی نے آلموسٹ 80% ہمیں جواب ملا تھا کہ ہمیں سیرت پر ہی بیان سننا ہے، ہمیں سیرت کے متعلق ہی جاننا ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ آج کچھ چیزوں پر روشنی ڈالنے کی، جس سے ہماری زندگی میں ایک الگ سی روشنی آ جائے اور ہم پیروکار بن جائے اور ہم فرما بردار بن جائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اتباع کا معنی ہے کہ کسی کے نقش و قدم پر چلنا، جو اسے کرتے ہوئے دیکھنا وہ کرنا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے وہ لو، جسے منع فرمائے باز رہو۔ اور اس آیت کے تحت خزائن العرفان میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو حکم دیا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دے اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے۔ تو اب اگر ہم سیرت کی بات کریں، سیرت کسے کہتے ہیں، سیرت کا معنی کیا ہے، یہ کہاں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ سیرہ دراصل سارا یسیرو سیرن و مسیرہ سے نکلا ہے، سارا یسیرو سیرن و مسیرہ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے طریقہ چلنا یا قصے اور واقعات بیان کرنا، اسی چیز کو سیرت کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس چیز کی طرف نظر کریں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کیا بنایا، کس چیز کی تخلیق فرمائی، تو اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا، اور پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح ہی میں اس نور سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفرازا گیا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، کہ میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی عالم میں اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی روحوں سے وہ عہد لیا جو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اس آیت میں مذکور ہے، جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں سے عہد مذکور کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور امداد کا اقرار کر لیا، تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئی کہ دنیا میں اپنے اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا، یعنی انہیں نبوت کا تاج عطا کیا گیا، اور ان سے معجزات ظہور میں آئے۔ اور اسی عہد کے سبب سے حضرت
انبیاء سابقین علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کو حضور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد و بشارت اور ان کے اتباع اور امداد کی تاکید فرماتے تھے۔ اگر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوتیں باطل ہو جاتی، ناحق ہو جاتی، اور وہ تمام بشارتیں ناتمام رہ جاتی۔ پس دنیا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی نبوتوں کی تصدیق فرمائی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، یعنی بلکہ وہ تو حق لائے، بل جاء بالحق، وہ تو حق لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ سبحان اللہ۔ پس حضرت جبریل علیہ السلام بہشت یعنی جنت کے فرشتوں کے ساتھ اترے اور حضرت کی قبر شریف کی جگہ سے مٹی پر خاک سفید چمکتی دمکتی اٹھا لائے، یعنی جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک آج ہے تو اسی جگہ سے مٹی لائی گئی، پھر وہ مشت خاک یعنی مٹھی بر خاک سفید بہشت کے چشمے تسنیم یعنی بہترین پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند ہو گئی، اور اس کے بعد فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے ارد گرد آسمانوں اور زمین میں، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنا چاہا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا، یعنی بطور امانت رکھا، اور اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان اور چاند اندھیری رات میں، اور ان سے عہد لیا گیا کہ یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا کرے، اور اسی واسطے جب وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقاربت کا ارادہ کرتے اللہ اکبر تو انہیں پاک اور پاکیزہ ہونے کی تاکید فرماتے، یہاں تک کہ وہ نور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم پاک میں منتقل ہو گیا۔ اس وقت وہ انوار جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے اب حضرت حوا کی پیشانی میں نمودار ہوئے، اور ایام حمل میں حضرت آدم علیہ السلام نے بپاس سے ادب اور تعظیم حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقاربت ترک کر دی، یعنی ان کے ساتھ ملنا ترک کر دیا، یہاں تک کہ حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نور ان کی پشت میں منتقل ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام اکیلا پیدا ہوئے۔ آپ کے بطن میں جب آدم علیہ السلام کے بچے ہوتے تھے تو ایک ہی بطن سے جوڑا پیدا ہوتا تھا، لڑکا اور لڑکی، مگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کو اکیلا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اور اتنا ہی نہیں، اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور ان سے بنابر قول اصحا ایام تشریق میں، یعنی صحیح فرمان کے مطابق وہ ایام تشریق میں جمعہ کی رات کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم پاک میں منتقل ہوا۔
اسی نور کے پاک اور صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آبا و امہات کو شرک اور کفر کی نجات اور زنا کی آلودگی سے پاک رکھا۔ اسی نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آب و اجداد نہایت حسین، یعنی ایسا خوبصورت، مرجع خلائق، ایسا خوبصورت جو لوگوں کے دل کو باتا تھا، اور اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے مسجود بنے۔ اسی نور کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی کی برکت سے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی طوفان میں ڈوبنے سے بچی، طوفان میں غرق ہونے سے بچی۔ اور اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آتش نمرود گلزار ہو گئی۔ اور اسی نور کے طفیل سے حضرت انبیاء سابقین علیہ نبینا و علیہم الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی عنایات بے غایت یعنی بے انتہا ہوئی۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند ارشاد اشعار عرض کیے، جن میں مذکور یہ ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہونا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ میں تمام جو بھی ہمارے ساتھ یوٹیوب پہ جڑے ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کومنٹس پہ دھیان نہ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا سکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھی بول رہے ہیں نا غلط ہے تو یہ تو بولیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ اب اس میں وہابی آئیں گے، اب اس میں دوسری جماعتیں آئیں گی یا دوسرے مکتب فکر سے آئیں گے تو وہ تو بولیں گے، غلط بولیں گے، وہ کہاں بولیں گے کہ یہ صحیح بول رہی ہے؟ ان کو کہاں وسیلہ پسند آئے گا، ان کو کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سمجھ آئے گا؟ تو آپ پلیز ان پر دھیان نہ دیں۔ آپ میں جو سکھا رہی ہوں، کوئی آپ یہ غلط ہو، یعنی جس مکتب فکر سے ہم تعلق رکھ رہے ہیں تو میں وہ بیان کر رہی ہوں، لوگ جو بول رہے ہیں مت دھیان دے، ان پر دھیان نہ دے، ٹھیک ہے؟ ان کو بولنے دے، ان کا کام کومنٹ جو یہ باکس ہوتا ہے نا، یہ اسی کے لیے ہوتا ہے، آپ بس سیکھیے۔ بہرحال تو میں بول رہی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کچھ اشعار عرض کیے گئے تو ان میں یہی مذکور تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان سے بچی، ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود گلزار ہوئے، اور یہ سب کچھ جو تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت سے تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تھا۔ برکت کی میں بات نہ کروں، میں وسیلے کی ہی بات کروں، کیونکہ وسیلہ ان کو اچھا نہیں لگتا ہے، اور آپ کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا، نہ کوئی مخلوق پیدا ہوتی اگر آپ نہ ہوتے۔ آپ وہ ہے کہ آپ کے نور سے چاند کو روشنی ہے، اور سورج آپ ہی کے نور یعنی آپ کے نور سے چمک رہا ہے، اور آپ وہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے، حالانکہ وہ آپ کے باپ ہے۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی، اور ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہی کی بشارت اور آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے، یعنی اچھے صفات کی خبر دیتے اور آپ کی مدح تعریف کرتے ہوئے آتے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبززار میں پناہ لینے والے رہے، اور انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق یعنی دنیا کے لوگ، پیغمبر، فرشتے آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصلی اللہ علی نورن کزو شد نورہا پیدا، زمی از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ محمد احمد و محمود ویرا خالق قش بستود،
کا زو شد بود ہر موجود زو شد دیدہ بینا اگر نام محمد نہ را نہ یاور دے شفی آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نہ جینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف چشمت و جاہت نہ عیسیٰ آ مسیحا دم نہ موسیٰ آب ید بیدا. تو یہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. اب اگر ہم خاندانی بات کریں، خاندانی شرافت کے بارے میں بات کریں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آتا تھا. ان کے دادا یعنی ان کے جدوں میں جو دادا تھے نذر یا فہر، ان کا لقب قریش تھا. اس وجہ سے ان کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہنے لگے، اور اس سے اوپر والے کنانی کہلائے. قریش کی وجہ تسمیہ میں بہت سے مختلف اقوال ہیں جن کی یہاں پر میں گنجائش نہیں سمجھتی کہ اتنا میں بیان کر لوں. مختصر سی بات کروں، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا ہوں، یعنی بہترین خاندان سے بھیجا گیا ہوں، بہترین گروپ سے بھیجا گیا ہوں، بہترین گھروں سے بھیجا گیا ہوں، اور گھروں میں سے بہترین گھر میں سے. اور اگر وہی دوسری حدیث مبارکہ پر نظر کریں، حدیث مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کر دیا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، یعنی سب سے اچھے گروپ خاندان میں بنایا. پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں بنایا. پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں بنایا. یعنی ہر لحاظ سے، ہر طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند، اعلیٰ اور اچھا بنایا. اور کسی نے کیا خوب فرمایا، لم یخلق الرحمن مثل محمد، کہ خدا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا. اور ابدا وعلمی انہ لا یخلق، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہ کرے گا. سبحان اللہ، کسی نے کیا خوبی فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ ایسا کبھی اللہ رب العزت پیدا نہیں کرے گا. تو یہ شان ہے میرے نبی کی، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جب یہی نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا تو کئی عجابات ظہور میں آئے. اس سال قریش میں سخت قحط سالی تھی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے زمین پر ہریالی چھا گئی، ہریالی کی مخملی چادر نظر آنے لگی. درختوں نے اپنے پھل جھکا دیے، اور مکہ میں اس قدر فراخ سالی ہوئی کہ اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج یعنی فتح اور خوشحالی کا سال کہنے لگے. قریش کا ہر ایک چارپایا فصیح عربی زبان میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمل کی خبر دینے لگا. بادشاہوں کے تخت اور بت گر پڑے. مشرق و مغرب کے وحشی چرند پرند اور دریائی جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبری دی. اللہ اکبر، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت کی والدہ ماجدہ نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے، کہ کوئی کہہ رہا ہے تیرے پیٹ میں جہاں کا سردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا. سبحان اللہ. اور جب قول مشہور کے موافق حمل شریف کو 2 مہینے پورے ہو گئے
تو حضرت کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں کھجوریں لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اپنے والد کے ننیحال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر انتقال فرما گئے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا تھا۔ وہ واپس آتے، یعنی جب وہ واپس آ رہے تھے تو مدینے میں بنو عدی میں ٹھہرے اور بیمار ہو کر یہی رہ گئے۔ اب جب تولد شریف کا وقت قریب تھا، نزدیک تھا، 55 دن سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا، ایک مشہور واقعہ پیش آیا، اور جسے ہم اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہے، یہ جسے ہم واقعہ اصحاب فیل سے جانتے ہیں۔ اس واقعے کی کیفیت میں کیا ہی بیان کروں۔ تو اصحاب فیل یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، یمن کا گورنر تھا۔ تو اس نے شہر صنعاء میں ایک کلیسا بنایا، یعنی ایک بت خانہ بنایا۔ اب جب یہ بت خانہ بنایا تو اعلان ہو گیا کہ اب عرب کے لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو طواف نہیں کریں گے، وہ چھوڑ کر اس کلیسے کا پوجا کریں گے یا طواف کریں گے، یہ جو بنایا تھا۔ تو اب جب یہ خبر پہنچی، مشہور ہو گئی، تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے غصے میں آ کر اس کلیسا میں نجاست کی، یعنی اسے ناپاک کیا، گندا کیا۔ جب یہ ابرہہ نے دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ اب میں ان کے خانہ کعبہ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فوج تیار کی، ہاتھیوں کی فوج تیار کی۔ اب یہ نکلا، جب نکلا تو اس نے وہاں کے اونٹ وغیرہ جو تھے ان کو بھی قید کروایا۔ سب جو ہاتھی وغیرہ، اس نے فوج وہاں پر جمع کی، یا اپنا جو اس نے وہ فوج وہاں پر چڑھائی کے لیے تیار کیا۔ تو ابرہہ نے عبد المطلب جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، تو عبد المطلب جب ابرہہ نے ان تمام جانوروں کو قید کیا تو ان میں سے ابرہہ کے 200 اونٹ تھے، عبد المطلب کے 200 اونٹ تھے۔ تو عبد المطلب جو ہے ابرہہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے میرے اونٹ واپس کر دو۔ اب ان کے درمیان جو ہے گفتگو چالو ہو گئی، گفتگو کرنے لگے۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے واپس کہا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ جو تھا یہ پریشان ہو گیا، تعجب کر رہا ہے، اور کیوں کر رہا ہے کہ تمہیں اونٹوں کا خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین ہے، جسے میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں یا جسے میں ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے ہو۔ عبد المطلب نے واپس کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے بارے میں سوال کروں گا، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، یعنی اس کا مالک اللہ ہے، وہ اس گھر کو، وہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور عبد المطلب واپس کہتے پھر تم جانور واپس کر دو۔ اس گفتگو کے بعد عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کے دروں میں، یعنی ان کی اونچائی میں چھپ جاؤ۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی کہ اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر پہ کوئی حملہ ہو تو وہ کوشش کرے گا کہ وہ اپنے گھر کو بچاتا ہے، بالکل کوشش کرتا ہے۔ تو عبد المطلب جو ہے دعا فرما رہا ہے کہ اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچاتا ہے، تو بھی اپنے گھر کو بچا،
ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب، ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے لگا ہے تو حکم کر جو چاہتا ہے۔ ادھر عبد المطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے پیچھے پناہ گزیر ہوا، وہ بھی چھپ گیا۔ تو ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈالنے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ محمود نامی ایک ہاتھی تھا اس کے فوج میں، ہاتھیوں میں جھنڈ میں، تو وہ بہت بڑا ہاتھی تھا، سب سے بڑا۔ تو اس کا منہ جب مکے کی طرف، کعبہ کی طرف کرتا تھا تو وہ بیٹھ جاتا تھا، جب دوسری طرف کرتا تھا تو وہ اڑ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیل کے فوج کو بھیجا، جن کے پاس 3 کنکریاں تھی، 3 چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، اور وہ کمزور سے پرندے تھے، ایک منہ میں اور 2 پاؤں میں۔ تو جس پر بھی وہ کنکر یا پتھر گرتا تھا وہ وہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا، اور قرآن مجید میں سورہ فیل میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر آپ سورہ فیل کی تفسیر پڑھیں تو اس میں یہ سارا کچھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ابرہہ کے اس غرور کو، اس تکبر کو، اس کو جو تکبر تھا اپنی دولت پر یا اپنے اس فوج پر، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو خاک میں ملا دیا، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے۔ بہرحال اب جب تولد شریف کا موقع آیا، یعنی جب حمل شریف، سبسکرائب کے اوپر کلک کر کے پانے سبسکرائب تو آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ آپ مت دیکھ، اس پر غور مت کریں، آپ پڑھائی کی طرف غور کریں، ٹھیک ہے؟ مت دھیان دیں ان کو، ان کا کام ہی ہے بس کمنٹ کرنا، اور کون سا کام ہوتا ہے ان کا۔ بہرحال اب تولد شریف کی بات ہے تو مہربانی کر کے اچھے سے سن لے۔ اب جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن فجر کے وقت، دوشنبہ کہتے ہیں منڈے کے دن، فجر کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر نظر آ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، اللہ اکبر، جس سے آپ اپنے علو مرتبہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناپ وہی سے کٹی ہوئی، اور چہرہ تشبیہ دیتے ہیں نا کہ 14ویں چاند کی طرح، تو میں چاند کی طرح بھی اس کو تشبیہ نہیں کہہ سکتی، یعنی چہرہ ایسا تھا، نورانی تھا، ایسا خوبصورت تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگین، اللہ اکبر، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، یعنی مہر نبوت چمک رہی تھی، اللہ اکبر۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کے دادا عبد المطلب کو، جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بلا بھیجا۔ وہ حضرت کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بیت اللہ شریف میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے دل سے دعا کی، سچے دل سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو تولد شریف کی خبر دی تو اس نے اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں پیدا ہوئے اس کا نام تو ربیع تھا ہی، مگر وہ موسم بھی ربیع یعنی بہار کا تھا۔ اب ایک خوبصورت بات یہاں پہ ہے، اس بات سے نا کچھ اور لوگ بھی یہاں سے بھاگ جائیں گے۔
وہ یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ابو لہب کی موت کے 1 سال بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ابو لہب کو برے حال میں دیکھا. پوچھا تجھے کیا ملا؟ تو ابو لہب نے واپس جواب دیا اور کیا کہا؟ لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی ثویبہ. تمہارے بعد مجھے کچھ آرام نہیں ملا، مجھے کچھ نہیں ملا. تو پھر فرمایا، کہا سوائے اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے بعد مجھے مغاق یعنی میان ابہام و سبابہ یعنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کا ایک گوشت کا گڈھا، وہاں سے مجھے پانی مل جاتا ہے جسے میں پی لیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد کی خبر صرف سویبہ نے ابو لہب کو سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں سویبہ کو جو لونڈی تھی، غلام تھی، اس سے آزاد کر دیا. تو اس کی وجہ سے ابو لہب کو اسی دن منڈے کے دن ہی پانی ملتا ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، عروہ بن زبیر کا مطلب یہ ہے کہ ابو لہب بتا رہا ہے کہ میرے تمام اعمال رائگاں گئے سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا. اللہ اکبر. یعنی ابو لہب کے تمام اعمال جو ہے ضائع ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کی تھی اور اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا تھا. کتنی پیاری بات ہے کہ اسے آزاد کیا تھا اور اس عمل کی وجہ سے اسے فائدہ مل رہا ہے. اور کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کہ کہا کہ اس کے بدلے ہر منڈے کو ابہام و سبامہ کے درمیان مگاگ کی مقدار مجھے پانی مل جاتا ہے اور جسے میں انگلیوں سے چوس لیتا ہوں. اور اتنا ہی نہیں، کہا کہ عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سے ہے، ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا. کافر کا ہر عمل ضائع ہے، چاہے وہ کوئی بھی عمل کرے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کتاب دکھائیں، یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے جس سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں، سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی اسکرین شاٹ لیں تو اس کو پھر آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اسی سے میں آپ کو یہ سکھا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں کیا کہہ رہی تھی کہ ابو لہب جو کہ کافر تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کی اور خوشی کی وجہ سے ان کی عذاب میں تخفیف بھی ہو جاتا ہے منڈے کے دن اور انہیں پانی بھی مل جاتا ہے. اور فقیر توکلی گزارش کرتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد شریف پر خوشی منانے سے کافر کو یہ فائدہ پہنچا تو قیاس کیجئے. اللہ اکبر. سوچئے کہ ایک مسلمان جو ہر سال مولود شریف کراتا ہے، یعنی محفل میلاد کرتا ہے، یعنی مولود شریف پڑھاتا ہے، اور حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے تولد شریف پر خوشیاں مناتا ہے، اس دار فانی سے رخصت ہو جائے تو اس سے کس قدر فائدہ پہنچے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کرنے سے ایک کافر کو آرام ملتا ہے، ایک کافر کو پانی ملتا ہے.
تو فقیر توکلی فرماتا ہے، گزارش کرتا ہے، اب جب کافر کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو سوچئے مسلمان کا کیا حال ہو سکتا ہے پھر؟ جو مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تولد شریف پر خوشیاں منائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری پہ خوشی کرے، مولود پڑھے، مولود شریف کی محفلیں سجائے، میلاد شریف کی محفلیں سجائے، خوشی کرے، اس میں خرچ کرے، بھوکوں کو کھلائے، خود اس پہ خرچ کرے، اپنے خاندان والوں کو کھلائے، خوشی کرے، تو فقیر توکلی فرماتے ہیں پھر اس کا کیا حال ہوگا، اس کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ بہرحال آپ سب سے آخر میں میری پھر سے یہی گزارش ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب انشاءاللہ اس سے آگے ہم اور پڑھیں گے، مزید اس سے آگے ہی پڑھیں گے، فی الحال ہم سیرت کو ہی کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی، ہماری پچھلی کلاس جو ہوئی تھی اس کلاس کے بارے میں کیا مجھے کامنٹ میں کوئی بتا سکتا ہے کہ ہم نے کس موضوع پر بات کی تھی؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں آپ نے کتنا یاد رکھا ہے۔ موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، آپ انسبسکرائب کر سکتے ہو، یہ چھن تہندِ سبسکرائبچ ضرورت کانسے، آپ انسبسکرائب کر لیجئے، بیتہ اگر اور آسنو 10-15 تمن تی ونیو انسبسکرائب کرن، ہمیں تو سبسکرائبرز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، کامنٹ میں بتائیں ہم نے کیا پڑھا تھا پچھلی دفعہ، فوراً بتائیں تاکہ میں کچھ سوال کروں۔ میں نے بولا تھا کہ ہر کلاس کا ایگزام ہوگا، ہر کلاس کا ایگزام ہوگا، پچھلی دفعہ جو میں نے پڑھایا اس کے بارے میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میر ماہی، والدین حقوق، بالکل بالکل، والدین کے حقوق کے بارے میں پڑھا تھا۔ ذرا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس میں ہم نے ایک ایک پوائنٹ سبھی کامنٹ میں کرے، ایک ایک پوائنٹ کیا کیا پڑھایا تھا میں نے۔ والدین کے حقوق، سلمہ نواز میں بولتی لیکن میں نے کلاس نہیں تھی۔ اوکے، جس نے کلاس نہیں تھی تو وہ انشاءاللہ آج سے کلاس کنٹینیو دیجیے گا۔ اسلامک کوئٹس پتہ نہیں آپ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، تو جزاک اللہ ہو، جزاک اللہ، آپ جو ہو، آپ بہت شکریہ۔ نیکسٹ ٹائم آئی ول ٹیل یو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ چلے پھر میں ایک کام کرتی ہوں، اب جب نیکسٹ کلاس ہوگی تو نیکسٹ کلاس ختم ہونے کے بعد ہم یا تو میں فرائیڈے کے دن آپ کی کلاس ایگزام لیا کروں گی زوم پہ، ٹھیک ہے، زوم پہ آپ کا کلاس ایگزام میں لوں گی، تو جو بھی ایگزامس کو کوالیفائی کرے گا یا جو بھی اچھے مارکس لائے گا انشاءاللہ ایک سال کے بعد ان کو تحفہ دیا جائے گا، گفٹ سے نوازا جائے گا، جس کنٹینیو اس کلاس کرن جوائن اور کنٹینیو اپنے سوالات کا جواب دیا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ رب العزت کرنو دینش دولت عطا، اللہ رب العزت ہنو تی تماماً بس تو سلامت، ٹھیک ہے۔ پھر دیجیے اجازت، اپنی نیک اور جائز دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ کلاس تھرسڈے کو ہوگی اور فرائیڈے کو آپ کو میں زوم پہ ایگزام لیا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ افردی میں ان سب باتوں کا جواب دوں گا انشاءاللہ، الویز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔